السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے والی کلاس میں ہمارا جو ہے جوف تک جو ہے ہو چکا، جو ہم نے 5 مخارج پڑھے ہیں، 5 کے نام: جوف، حلق، لسان، شفتان اور خیشوم۔ تو ہم نے جوف تک جو ہے وہ الحمدللہ کر لیا۔ آج ہمارا دوسرا مخرج وہ ہے حلق، تو اس سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں بھی جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہر ایک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس مخرج سے ان کے کتنے مخارج ہیں اور حروف کتنے نکلتے ہیں۔ اوکے، تو اب یہاں پہ حلق کا مخرج، حلق کے 3 خاص مخارج ہیں، اور حلق کے حروف کتنے ہیں؟ حلق سے نکلنے والے حروف 6 ہیں، یہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کیسے؟ پہلے ان کے نام دیکھتے ہیں۔ خاص مخارج جو ہیں کون سے ہیں؟ اقصی الحلق، وسط الحلق، ادنا الحلق۔ تو ساتھ میں ان کے ایکسپلین کیا کہ اقصی حلق کسے کہتے ہیں؟ حلق کا انتہائی حصہ، یعنی آخر والا، اینڈنگ والا حصہ۔ اسے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ہے حمزہ اور ہا۔ وسط الحلق سے حلق کا درمیانی حصہ عین اور ہا۔ ادنا الحلق حلق کا ابتدائی حصہ غین اور خا۔ تو اس طرح ہم 2 حروف کو یاد کر لیں، یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہاں پر یہ ترتیب سے ہم یاد کرتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، 2 پیر کو یاد کیا اور 6 حروف یاد ہو گئے۔ جبکہ یہاں پہ پکچر میں آپ کو دیکھیں گے تو یعنی غین خا یہاں ہے، ادنا الحلق یہاں دیکھیں ہمارے یہ منہ کا جو بالکل سٹارٹ، حلق جہاں سٹارٹ ہو رہا ہے نا، ادنا کا مطلب ہے قریب، منہ کے قریب جو ہے نا، یہ 2 لیٹرز ہیں۔ مثلاً لیکن غا، غی، غو، اغ، اغ، تو یہ آواز یہاں آ رہی ہے۔ اسی طرح خا، خی، خو، اخ، تو یہ بالکل ہمارے منہ کے قریب ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ادنا الحلق۔ اب حلق کے درمیان میں ہے، وسط کا مطلب ہے درمیان، عین اور ہا، تو اس میں بھی اسی طرح ع، عی، عو، اع، وسط میں ہے ح، حی، حو، اح، اح، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساکن کریں یا حرکات لگائیں جس طرح بھی، تو یہ آواز جو ہے وہ حلق کے درمیان سے نکلتی ہے۔ اقصی یعنی بالکل اینڈ میں، آخر میں۔ اقصی کا مطلب ہے دور، تو کس سے دور ہے؟ منہ سے دور۔ یہ ہمارا منہ، یعنی یہاں پہ ہمارا یہ جو اندر کا پارٹ ہے، یہ منہ کا، یہاں سے حلق سٹارٹ ہوتا ہے، یہ آخر کا حصہ ہے، ڈیپسٹ پارٹ آف دا تھروٹ، اور بالکل لاسٹ والا حمزہ اور ہا، اے، ای، او، ہے، ہی، ہو، تو یہ جو ہیں 2 حروف جو ہے اقصی الحلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی مطلب آسان مخرج ہے، بس ہماری ادائیگی کے لیے، ہمارا وسط الحلق کے لیے آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی انشاءاللہ۔ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق سیکھنا ہے، اور ہا اور یہ ہا جو لہن جلی میں آپ نے پڑھا تھا نا، ان کی آوازوں میں فرق سیکھیں گے جب ہم عملی طور پر کریں گے۔ ابھی آپ کو جیسے کہتے ہیں تجوید علمی جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیسے کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور اس کی کیا صفات ہے، یہ ہم سیکھیں گے نا اس میں انشاءاللہ۔ تو جب عملی طور پہ کریں گے تو پھر وہ ساری چیزوں کو اور اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ 6 حروف ہو گئے ہمارے حلق سے، اگین حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب آپ کو اچھی طرح سے یہ یاد کرنا ہے کہ اقصی حلق سے کون سے ہیں، وسط الحلق سے کون سے ہیں، ادنا الحلق سے کون سے۔ تو یہ 2 حروف کا پیئر ہے، اچھی طرح سے یاد کیجئے گا۔ یہ حلق کا ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہم ساتھ ہی لسان کا بھی آج کریں گے۔ لسان کا مطلب کیا؟ زبان۔ اس میں بھی ایز یوزول اسی طریقے سے کہ مطلب ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ کیا کیا کرنا ہے۔ تو ابھی
جب جوف پڑھا تھا اور حلق پڑھا ہے تو حلق میں بھی آپ نے دیکھا حلق کی جگہ سے استعمال ہو رہے ہیں. اب جبکہ اب لسان میں کیا ہونے والا ہے؟ لسان کے جب ہم مخارج ادا کریں گے تو اب اس میں دانت اور زبان استعمال ہوں. دانت اور زبان دونوں کا استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے اب کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے ان کے نام جانیں گے. اب یہاں پہ ہمارے دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ایک ہے دانت اور ایک ہے داڑے. تو اس کو ہم اردو اور عربک دونوں ہم سمجھتے ہیں. اردو میں ہم دانت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے واحد ہو یا جمع. اور اسنان عربک میں کہتے ہیں. اس کی واحد جو ہے سن ہے. قرآن میں پڑھا ہوا نا، السن بالسن، سن، سین نون سن، سن نون، یعنی ایک جو ہے دانت وہ اس کی جمع اسنان ہو گیا. تو اردو میں دانت کہیں گے. جبکہ یہاں پہ دیکھیے ادھر بھی مینشن کیا ہوا ہے یہ اسنان یعنی دانت، اور ابراس عربی میں کہتے ہیں اور داڑیں اس کو اردو میں کہتے ہیں. اردو میں اس کا ہے داڑ اور داڑیں اس طرح جمع اور واحد، اور عربی میں بھی ابراس درسن اور اس کی جمع ابراس ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کتنے کتنے دانت ہیں، کیا ہے وہ اس کی ترتیب دیکھتے ہیں. تو انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہی ہے، جس میں سے 12 دانت اور 20 داڑیں ہیں. جو فرنٹ میں ہوتے ہیں سامنے کی جگہ پر وہ دانت ہوتے ہیں، اور جو پیچھے کے ہوتے ہیں ان کو داڑیں کہتے ہیں. اب آرام آرام سے ایک ایک چیز کو ہم سمجھتے جائیں گے. دانتوں کے نام جاننے سے پہلے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو یا جبڑا جو ہے وہ اوپر اور نیچے کا دو کا ہوتا ہے. تو اوپر والے کو، اوپر کے دانتوں کو ہم بولیں گے جو بھی ہے، جیسے یہ دانت ہے نا تو اس کو اس کا نام لے کر کہیں گے اوپر والے. تو یہ جیسے اردو میں کہ دو اوپر والے دانت سامنے والے، تو اس کو عربک میں علیا کہتے ہیں، عین کے اوپر پیش علیا. اب ان کا نام لیں گے ثنایا علیا، ٹھیک ہے. اور جو نیچے کے ہوتے ہیں ان کو سفلا، سفلا سین فے لام، اور یہ کھڑا نہیں بس سفلا نیچے کے. اور یہ عموماً ہمارے نیچے کے دانت صرف یہ والا کا استعمال ہوتا ہے، باقی سارے نیچے کے استعمال نہیں ہوتے. زیادہ ہمارے باقی سارے دانت اوپر کے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ زبان جب اٹھتی ہے اوپر تالوں کو جا کے لگتی ہے نا. تو اس لیے ہم صرف ان دو دانتوں کے لیے ثنایا اولیہ اور سفلا استعمال کریں گے. باقی سارے دانت جو ہیں اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اوپر والے ہیں. تو اب ہم بالترتیب نام جانیں گے. جو یہ گرین کلر سے یہ ہوا ہے نا اس طرح سے، اسی کو یہاں کلر سے مینشن کیا گیا ہے. تو ان اوپر کے دو دانتوں کو، ٹھیک ہے، ثنایا، دو اوپر کے اور دو نیچے کے جب ہم ملا لیں تو ان کا نام ہو گیا ثنایا. دونوں کا نام ہو گیا ثنایا. تو دو اوپر دو نیچے 4 ہو گئے. اسی طرح اسی کے سائڈوں میں یہ ریڈ کلر میں دیکھیے ان کا نام ہے رباعی. رباعی یہ 4 دانت ہے، دو اوپر کے دو نیچے کے. پھر یہ والا کلر دیکھ لیں بلو یا پرپل جو بھی ہے، تو اس کو ہم دیکھیں، یہ اسی کے سائڈوں میں آگے جا کے نا، تو اس کا نام ہو گیا انیاب. واحد اس کے ناب ہے، ٹھیک ہے، انیاب. تو یہ بھی دو اوپر دو نیچے. تو اس طرح 4 4 اور 4، تو یہ 3 جگہ پہ ہو گئے. ٹوٹل ہو گئے یہ 12 جو یہ جملہ لکھا تھا جس میں سے 12 دانت ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 12 دانت پورے ہوئے اوپر کے. اب چلتے ہیں دواحق کے لیے داڑیں. تو اب یہاں پہ دیکھیے کون سے والے ہیں یہ کلر سے، یہ لائٹ بلو کلر اور ادھر وہی کلر یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں دواحق، ٹھیک ہے. یہ والے دو اوپر اور سیم دو نیچے، اوپر کے دو اور دو نیچے، تو بن گئے 4 دواحق. اس کے بعد طواحن، یہ سب سے زیادہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. یلو کلر میں ہے نا، دیکھیں 1 2 3، 1 2 3، 3 اس طرف 3 اس طرف. تو ایک طرف یعنی اوپر کے 6 بن گئے، اور اسی طرح 3 ادھر 3 ادھر. تو یہ بھی اوپر کے نیچے کے دونوں کو ملا کر ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12، 12 طواحن 12 ہے جو ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 6 پر آ جاتا ہے نواجذ. تو یہ جو آخری والے ہیں نا، یہ والا کلر پیچ کلر، یہ والا، اس سے اس کا نام ہے نواجذ. تو اس کی بھی جمع
वाहिद नाजिद है और जमा नवाजिद है, 4 ही हो गए। तो सबसे ज्यादा फिर क्या हुए? तवाहिन हुए। अब इसको हम समझते हैं कि क्या है ये नवाजिद का मतलब क्या है? विजडम टू, अक्ल, जो बिल्कुल आखिर में होती है। फिर तवाहिन, उनको ग्राइंडर, पीसने वाले। तो ये क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो इसी से हम पीसते हैं, तो इसलिए तवाहिन हो गया इसका नाम। दवाहिक का दवाहिक क्यों नाम हुआ? इसलिए कि जब इंसान हंसता है तो उसके फिर ये ना ये वाले दांत भी दिखते हैं। नॉर्मली नहीं, लेकिन जब जोर से हंसता है तो फिर ये वाले, तो इसका नाम उन्होंने इसका दवाहिक रखा। उसके बाद अब ऊपर देखें, अनियाब। नाब इसकी वाहिद है, ठीक है, तो उसे हो गया अनियाब। तो इसका क्या काम है? ये एज ए कटर, कटिंग के काम आते हैं। अब देखते हैं, ये थोड़े नोकदार होते हैं। ये बीच वाले जो है ना, ये स्ट्रेट 4 होंगे और इधर वाले थोड़े से नोक वाले होते हैं। ये देखें, ये बने हुए ऐसे नोक में, इसलिए देखें। तो ये नोकदार होते हैं, दवाहिक, अनियाब उनको कहते हैं। और रुबाई का, रुबा से है ना 4, तो ये चौथे नंबर पे है ना। यहाँ से देखिए 2 के बाद फिर ये 2 बन जाए तो ये 4 हो जाते हैं, तो इसलिए इनको रुबाई कहते हैं। और ये सनाया, पहले वाले शुरू, इसलिए इनसे सनाया। तो ये हैं दांतों के नाम। अब इनको कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप जरा सा 3 ये नाम याद करें, 3 ये नाम याद करें, फटाफट याद हो जाएंगे। आपने सनाया, रुबाई, अनियाब, दवाहिक, तवाहिन, नवाजिद, इस तरह से याद करेंगे तो ये 6 नाम आपको आराम से याद हो जाएंगे। और उनकी फिर तादाद आपको याद करनी है। उसके बाद आ जाते हैं लिसान के लिए। तो लिसान के भी नाम हैं इसी तरह से। नंबर 1 हम हर एक को पढ़ते हैं, अक्सर लिसान। नंबर 2 वसतुल लिसान। नंबर 3 हाफतुल लिसान। नंबर 4 तर्फुल लिसान। नंबर 5 ज़हर लिसान। और नंबर 6 रासुल लिसान। तो अक्सा का मतलब जैसे कि आपको पता ही है, दूर। अब यहाँ देखें, ये अक्सा है, यानी यहाँ जुबान शुरू हो रही है और यहाँ के एंड वाला हिस्सा, आखिर वाला हिस्से को या दूर वाले हिस्से को अक्सा लिसान कहते हैं। उसके बाद आप आ जाए नंबर 2 पर, वसत लिसान। वसत का मतलब आपको जैसा कि उर्दू में पता है कि वसत का मतलब होता है दरमियाना, बिल्कुल मिडल में, उसको कहते हैं वसत लिसान। जुबान का दरमियान वाला पार्ट। फिर है हाफातुल लिसान और तरफुल लिसान। इन दोनों का मतलब होता है किनारे, एजिस। ये साइड भी और ये साइड भी, ये दोनों साइडें, जुबान की दोनों साइडें, ठीक है। अब 2 नाम क्यों हैं? हाफातुल लिसान का मतलब है ये जो पीछे का मोटा किनारा है ना, उसको कहते हैं हाफातुल लिसान, थिक पार्ट ऑफ द टंग, ये बैक साइड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये, इसको कहते हैं तरफुल लिसान। ये भी किनारा है, लेकिन ये सामने सामने का है, इसका नाम तरफुल लिसान हो गया। फिर उसके बाद और तरफुल लिसान ये दोनों साइडों में, जैसे वो हाफातुल लिसान दोनों साइडों में, तरफुल लिसान भी दोनों साइडों में है। फिर ज़हर लिसान, जुबान की पुष्ट या बैक। तो इसी तरह है रासुल लिसान। रास का मतलब होता है सिरा, असल में रास का मतलब सर होता है, तो जुबान से मुराद अब यहाँ पे जुबान का सिरा, ये फ्रंट जो बिल्कुल सामने का पार्ट है, इसको रासुल लिसान कहते हैं। तो इस तरह ये भी 6 नाम हैं, आप याद कर लीजिएगा आराम से। आपको ये जब, क्योंकि हमने अब कहना है कि जुबान का ये वाला हिस्सा दांतों के इस जगह पर लगे या ये वाला जगह पर लगे, कौन सा पार्ट कहाँ लगे, तो फिर आपको ये बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। उसी में से अब आ जाते हैं लिसान के यहाँ पे आपने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि समझ आ गया होगा। तो अब हम जो ये सारा हमने पढ़ा कि इनके दांतों के नाम, जुबान के हिस्सों के नाम पढ़े, तो अब हमें इसको पढ़ने में कुछ भी मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। अब हम जो है इसको इसी को आगे लेके चलते हैं, जो कि हमारा असल वो है हदफ, वो है लिसान के मखारिज। अब इसमें आगे लिसान के मखारिज में कितने मखारिज हैं? तो 10। लिसान से 10 मखारिज जो हैं उनके ख़ास हैं। और लिसान के हरूफ कितने हैं? 18। 18 हरूफ लिसान से अदा होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से।
تو ہر ایک کا ایک خاص مخرج ہے. ایک تو زبان کے حصوں کے نام ہے نا. فار ایگزامپل سب سے پہلا ہم نے پڑھا اقصی اللسان. اب ہر ایک سے کتنے حروف نکلیں گے, کون کون سے ہیں, اب اس کی ہم بات کریں گے. تو اقصی لسان سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں, وہ ہے قاف اور کیف. اوکے, اب یہاں پہ قاف کہاں سے ادا ہو رہا ہے یہ ہم دیکھیں گے. تو اقصی اللسان جب لحاظ کو یعنی کبے کے قریب نرم تالو سے لگے. اب لحاظ کسے کہتے ہیں عربک میں, یہ میں آپ کو اب اس میں دکھاتی ہوں انشاءاللہ, جو تاکہ جلدی سمجھ آ جائے. جی یہ دیکھیے, یہ جو ہمارا تالو ہے بالکل آخر میں, یہ جو گوشت ہے ایک پیس لٹکا ہوتا ہے, اس کو عربک میں لحاظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں سے یہ قاف اور کیف 2 حروف ادا ہوتے ہیں. تو یہاں اس پکچر میں بھی دیکھیے, یہاں پہ قاف کہاں ہے, یہ پیچھے اس جگہ, قا قی قو اق اق اق. یہ زبان کا آخری والا حصہ جا کے ہمارے تالو کے جو نرم پارٹ ہے وہاں لگتا ہے. یہ گرین پارٹ جتنا ہے یہ نرم پارٹ ہے, نرم حصہ ہے. یہاں سے بلیک جو شروع ہو رہا ہے یہ اس سے یہ شو کیا جا رہا ہے یہ زبان کا سخت والا ہارڈ پارٹ ہے. تو اس لیے یہاں پہ کہا کہ کبے کے قریب نرم تالو سے لگے. جبکہ کیف اقصی لسان جب لحاظ کے بالمقابل تالو سے لگے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں سخت تالو سے, ہارڈ پیلٹ سے, تو وہ ہے. اب آپ دیکھیں کی کو ایک ایک کو, یہ یہاں لگ رہا ہے, یہ ہو گیا اقصی لسان جب لحاظ کے بالمقابل تالو کو لگے ذرا نیچے جانب. تو یہ ہو گیا ہمارا اقصی اللسان. اب ہم آج پڑھیں گے وسط اللسان. دوسرا اس کا جو ہے زبان کا ہی دوسرا پارٹ, وہ ہے وسط اللسان. وسط کا مطلب کیا ہے, درمیان والا حصہ. وہ ہے 3 حروف سے ادا ہوتے ہیں, جیم شین یا. تو جیم شین یا, یہاں یا کے بعد جو ہے فوراً لکھا بریکٹ میں متحرک اور لین. میں آپ کو اس کے بعد سمجھاتی ہوں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ مخرج کیا ہے, وسط اللسان بالمقابل اوپر کا تالو. وسط اللسان بالمقابل اوپر کا تالو, یہ زبان کا اوپر جو بالکل سامنے تالو ہے بس وہ. یعنی یہ نہیں کہا کہ اوپر لگے, صرف لکھا وسط اللسان بالمقابل اوپر کا تالو, اور آپ نے ایسے ہی یاد کرنا. اب بول کے دیکھ لیجئے, جے جی جو, جے جی جو. انہیں ہماری زبان تھوڑی اوپر اٹھتی ہے, اوپر مقابلے میں اس کے اپوزٹ میں یہ تالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ساکن ایج ایج اوج. شین میں بھی شے شی شو ایش ایش اوش. اوکے, اب یہ جیم اور شین یا ہو گیا. اب یا کی باری یہی, تو یا اس لیے دوبارہ اس میں بریکٹ میں لکھا ہے متحرک اور لین, کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ یا پڑھ چکے ہیں. اور ہر حرف جو ہے جس کے اوپر بھی اب متحرک کسے کہتے ہیں یہ میں سمجھانے لگی ہوں. کسی بھی حرف کے اوپر فتحہ کسرہ یا ضمہ آ جائے تو متحرک کہتے ہیں, یعنی زبر زیر یا پیش آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں. اور لین کیا ہے, یعنی یا ساکن سے پہلے زبر ہو. اس کو تھوڑا سا بورڈ پہ آپ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھ آ جائے انشاءاللہ. یا جو ہے اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, یا ساکن سے پہلے زیر ای, آپ نے جوف میں پڑھا تھا ای. اب جو ہے یہ والا یا کون سا ہے, یہ بھی ساکن ہے لیکن اس کی آواز میں فرق ہوگا, تو اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ ایکسپلین کر دیتی ہوں. متحرک کون سا ہے, آپ اپنے پاس سینٹینس لکھ لیجئے گا, میں جسٹ اس کو یہاں پہ یعنی
کوئی بھی حرف کے لیے ہے اصل میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی حرف جس کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائے، یعنی فتحہ، کسرہ یا ضمہ آ جائے، اسے متحرک کہتے ہیں۔ تو اب متحرک کے لیے میں نے سامنے یا کے اوپر زبر ڈال دی، یا کے نیچے زیر ڈال دی، یا کے اوپر پیش ڈال دی، یا، یو، یہ یا متحرک ہے۔ اچھا، لین کیا ہے؟ اب خالی لین نہیں لکھ سکتے، یا لین لکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ متحرک تو کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، لیکن یا لین صرف یا لین ہے۔ تو یا کون سا والا ہوگا؟ یہ یا ہے مگر ساکن ہے۔ اب یا ساکن پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن یہاں پر کون سا یا ساکن آ رہا ہے؟ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہونی چاہیے اور آواز ہوگی ای ایسے۔ آپ ادا کر کے دیکھیں تو آپ کو فیل ہوگا مڈل پارٹ جو ہے نا وہ موو ہوتا ہے، ای، پہلے یا متحرک بولے، یو، وہی حصے سے ای۔ تو یہ یا متحرک یا لین کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ وسط اللسان۔ اب کیونکہ یا ساکن دو طرح کے آگے، متحرک تو ہر حرف متحرک ہوتا ہے، دیکھیں حمزہ، با، تا، سا، ہر ایک کو، اے، ای، او، ب، بی، بو، ہے نا، متحرک بھی ہوگا، ساکن بھی ہوگا، ایب، ایب، اوب، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ ایک ایک جگہ پر آئے، ایک ہی جگہ سے۔ لیکن یا ساکن پہلے بھی آیا ہے، جوف سے نکلا، اب یہاں یا ساکن دوبارہ آ گیا، یہ وسط اللسان سے نکل رہا ہے۔ اس لیے اب آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن کرنا پڑے گا۔ اس کی ایک بس ای کی جو آواز ہے قرآن سے ایک دے دیتی ہوں، جیسے قریش، یا ساکن سے پہلے زیر، تو یہ یا ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے زبر، آواز ہوگی رئی، قریش۔ تو اس لیے اب ہم کیا کریں گے، آپ کو ایک کمپیریزن کر کے بتاتے ہیں یا کا، ساکن کا، متحرک تو آپ کو انشاءاللہ پتہ ہی ہے، لگ گیا کہ جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو۔ کمپیریزن کیسے کرنا ہے آپ نے؟ جیسے آج آپ نے وسط اللسان پڑھا ہے نا ابھی، تو آپ شروع میں لکھیں وسط اللسان، اس کے بعد اینڈ میں لکھ رہے ہیں جوف، پھر آپ یہاں پہ لکھیں وسط اللسان سے دو طرح کے یا نکل رہے ہیں، اس لیے دو کالم بنا لیں گے۔ تو اب جوف سے پڑھا تھا آپ نے یا ساکن سے پہلے زیر، ای، اس کو سائڈ میں رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یا مدی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آج جو آپ نے پڑھا وہ تھا یا لین، اب یہ کون سا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر، ای، اس کی قرآن سے مثال کیا لیں گے؟ جیسے میں نے کہا قریش، یا کے دو نقطے کے اوپر سکون اور یہ زبر، رئی، قریش، البیت، تو اب یہ ہو گیا البیت، البیت، تو آوازوں میں کیا رہا ہے؟ ای کی آواز آ رہی، جبکہ یا مدیہ میں کیا، ای، فار ایگزامپل ہم نے لکھا یا ساکن، اس کو بھی سیم کلر سے کرے تو اوکے، یا ساکن، اس سے پہلے میں نے لگا دیا فا، کے نیچے زیر ڈال دی، آواز کیا ہوگی؟ فی، ٹھیک ہے، یا پھر یہاں کے الذی، تو یہ ہے
ان دونوں کا فرق کہ اس کی آواز اور اس کی آواز میں فرق ہے، اس کی حرکت اور اس کی حرکت میں فرق ہے۔ یا لین میں یا ساکن سے پہلے زبر ہونی چاہیے، یا مدہ میں یا ساکن سے پہلے زیر ہونی چاہیے۔ یا لین کی آواز ای اور یا مدہ کی آواز ای ایسے ہوگی۔ اب جو ہے یا متحرک بھی آپ ضرور لکھیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے کہ وٹ از یا متحرک، یعنی یا کے پر فتحہ، یا کے نیچے کسرہ، یا کے پر ضم۔ تو اب اس کی بھی آپ قرآن سے بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ان تینوں کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ یا لیتنی، تو اب یہاں دیکھیں پہلا یا ہے، یا ساکن، اس سے پہلے زبر ہے، تو آواز کیا ہو گئی؟ لئی لئی۔ پھر اینڈ میں بھی یا آ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، نی۔ تو یہاں پر تین طرح کے یا ملے آپ کو۔ یہ والا یا متحرک ہے، لئی۔ یہ والا یا کون سا ہو گیا؟ لین۔ اور یہ والا یا کون سا ہو گیا؟ مدہ۔ ٹھیک ہے، یا مدہ، یہ یا مدہ ہے، یہ یا لین ہے، اور یہ یا متحرک ہے۔ تو تین طرح کے آپ کو یہاں پہ اس ایک کلمے میں مل گئے۔ یا لیتنی۔ تو اب آپ نے یا متحرک کی مثالیں بھی قرآن سے لکھنی ہیں، جیسے لم یلد ولم یولد ہم لکھ لیتے ہیں، لم، یا کے اوپر زبر آ گئی، ٹھیک ہے، لم یلد۔ دوسرے میں ولم یولد، یا کے اوپر پیش آ گئی، یولد۔ تو اس طرح آپ ایک، دو، تین، چار، پانچ مثالیں یا متحرک کی لکھیں گے، 5 مثالیں یا لین کی لکھیں گے، اور 5 مثالیں یا مدیہ کی لکھیں گے۔ تو پھر آپ کو اچھی طرح سے اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا جو ہے کس طرح سے اس کو ہم یعنی یا لین کی آواز کیا ہے، یا مدہ کی آواز کیا ہے، قرآن میں کس طرح سے اس کو ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کا جو ہے لیسن ختم ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔